अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं हूँ अमीना खातून और एक अच्छी सी वीडियो के साथ आज आपके सामने आई हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मेरी ज़बान में इतनी ताकत दे कि मैं कुछ अच्छी बातें आप सबको बता सकूँ इंशाअल्लाह अल्लाह। तो अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी करें। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी इबादत तिलावत अच्छे से हो रही होंगी। तो माशाल्लाह आज मैं कहना चाहती हूँ नमाज के बारे में। आप सबको इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैं आप सबको बताई थी कि मैं अरबी क्लास ज्वाइन हुई हूँ। एक मोहतरमा है, बहुत प्यारी, बहुत नेक, बहुत तालीम याफ्ताब और बहुत अच्छी हस्ती है वो, जो आलिमा है, हाफिज़ा है। तो बहुत अच्छी तालीम देती है मुझे, तो मैं उनसे तालीम हासिल कर रही हूँ। अल्लाह पाक उनकी मुकम्मल तालीम मेरे नसीब में आ जाए और मैं बहुत कुछ सीखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तालीम चल रही है। तो आज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हम नमाज की फ़िक्र ही नहीं करते। नमाज के बारे में कहती हूँ आज। हम नमाज को इतनी बेरुखी से अदा करते हैं। अगर आप सब नमाज की बारीकियों को जान गए ना तो बस सोचो जानिमाज बिछाकर बैठे ही रह जाएंगे। आज हमारी तो क्लास वैसे भी 8 दिन से हमारी नमाज के बारे में हमारी क्लास चली। 2 क्लास अटेंड करती हूँ मैं, तजवीद की एक और एक नमाज की। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की क्लास में बता रहे थे। तो देखिए अब हम जब नमाज़ पढ़ते हैं ना हमें दुनिया भर के ख्याल आ जाते हैं, जैसे कि हमारे घर के, बच्चों के, रिश्तेदारों के, खाने पीने के, शॉपिंग के, बाहर के, इधर उधर के ख्याल आ जाते हैं। आज मेरे दिल को इतनी तकलीफ़ हुई है और इतना ना बारीकी से महसूस करी हूँ ना, जब अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना उनको तो ये ख्याल ही नहीं आता। आज मुझे एहसास हुआ है, आज मुझे मालूम हुआ है, क्योंकि जो नमाज में खुशू खुजू होता है ना, अगर वो हमारे ज़िंदगी में आ जाए तो वो खुद ब खुद हम अल्लाह पाक से मोहब्बत करेंगे और ख़ुद ब खुद हम अल्लाह पाक से डरेंगे। क्योंकि हमारी नमाज में क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा हमसे, हम कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे, हमारा कुछ छूट तो नहीं गया। जो नमाज में खुशू खुजू होता है ना, इसके बारे में मालूम करना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें मालूम करने के लिए हमें अल्लाह वालों के साथ उठना बैठना ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगी में एक आलिमा हाफिज़ा होना ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ तो जो मेरी नमाज की क्लासेस चल रही हैं ना, दिल इतना अंदर से खुश भी हो रहा है, मैं सीख रही हूँ। और मैं अब तक जो गुनाहें करती हूँ आई हूँ नमाज में, जो गलती कर रही हूँ उसके लिए दिल बहुत रोता है, बहुत रोता है। तो मैं आप सबसे कहने का मतलब यही है कि अपनी नमाज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दें कि आपकी नमाज सही है, आपकी नमाज में खुशू खुजू है, नमाज में फ़राइज़ है, शराइत है, वाजिबात है, ये सब बिल्कुल ठीक ठाक है नहीं है, ये चेक करिए आप लोग। देखिए एक अच्छी से आलिमा से एक क्लास लीजिए, आप ट्यूशन लगा लीजिए। हमारी ज़िंदगी में एक बेहतरीन उस्ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो सीखती हूँ ना उसे जो मालूम होता है उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, मालिक का एहसान है। देखो कभी भी हमारी आँख बंद होने वाली है, हम कभी भी कोई ना कोई वक्त पे हम ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन इतनी ज़िंदगी जो पीछे चली गई है उसके लिए अफसोस करती हूँ कि मैं अभी तक कुछ नहीं सीखी। लेकिन अब ये जो एक एक दिन मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करती हूँ, दो शुक्राना अदा करती हूँ और अल्लाह से बहुत दुआएं करती हूँ। बस ऐसे सीखते 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 अगर हम अल्लाह के पास चले भी गए ना उसके लिए भी बहुत बड़ा अजर व सवाब है हमारे लिए। तो यही कहना चाहती हूँ कि अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो हमें दीन के बारे में नहीं मालूम, हमें अल्लाह वालों की सोबत नहीं मालूम, हम जैसे कि पहले जो घर में बड़े लोग होते थे और आजू बाजू में जो लेडीज़ उस्तादी माँ बोलकर रहते थे वो लोग पढ़ाते थे, वो अरबी में और एक हाफिज़ा आलिमा की जो तालीम है उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि हमें तजवीद नहीं मालूम, तजवीद से पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है और हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू पैदा करना ज़रूरी है। आज से आप लोग इसकी जांच में रहे कि खुशू खुजू है क्या, हमारी नमाज़ों में हम खुशू खुजू कैसे पैदा करें।
اس کی بہت جھانک بھیج کرتے رہے آپ لوگ. کیا آپ کی نمازیں خشوع و خضوع میں خشوع و خضوع سے آپ لوگ نماز ادا کرتے ہیں؟ مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا. جو لوگ قرآن شریف کو تجوید سے پڑھتے ہیں اور اپنی نماز میں خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، وہ لوگ مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا. مجھے سن کے بہت خوشی ہوگی اور میں بھی کچھ نہ کچھ آپ سے حاصل کر سکتی ہوں. تو ہمارا کام ہے، دیکھیے ہمیں جتنا بھی معلوم ہے ہم دوسروں کو بتائیں، کیونکہ ہم بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. پہلے ہماری نماز کا ہمیں سوال ہوگا. جب ہم دنیا چھوڑ کے جائیں گے قبر میں ہماری نماز کا سوال ہوگا. ہمیں قرآن شریف عربی میں ہمارا سوال جواب ہوگا. تو اس کے لیے ہماری قرآن شریف کو صحیح کرے، ایک اچھے سے وہ اساتذہ کو پکڑے اور اپنی تعلیم کو بہترین سے بہترین بنائے، تجوید والی تعلیم بنائے، قرآن شریف کو سیکھے اور اپنے بچوں کو بتائے اور اپنے گھر میں جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بھی سکھائے اور اپنی نماز میں خشوع و خضوع ضرور پیدا کرے. تو نماز میں دیکھو شرائط ہے، نماز کی شرائط ہے، نماز کے فرض ہے اور بولتے سو واجبات ہے. یہ کیا چیزیں ہیں معلوم کریے آپ لوگ. تو مجھے ایک جو معلوم ہو رہا ہے نا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا مہلت اتنا وقت دیے جو میں یہ سیکھ رہی ہوں. الحمدللہ اللہ کا مالک کا احسان ہے، کیونکہ اب تک ہمیں نہیں معلوم تھا، وہ زندگی گزر گئی. اس کے لیے ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے. اب جو یہ معلوم ہو رہا ہے اسے عمل کر کے جو ایک ایک چیز کو ہم نماز میں ادا کر رہے ہیں نا، اتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے، بے انتہا ہے. مجھے تو آپ لوگ پوچھو ہی مت. میری نماز میں جب پڑھتی ہوں نا تو اس میں تجوید لانے کی کوشش کرتی ہوں، خشوع و خضوع کو لانے کی کوشش کرتی ہوں اور واجبات کو، فرض کو دیکھتی ہوں، شرائط کو دیکھتی ہوں نا. تو ان چیزوں کو جب میں کرتی ہوں نا، میرے دل اندر سے خوش ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اور میں اللہ سے بالکل قریب ہو رہی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. تو نماز میں ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے کیا؟ ہم کچھ واجبات چھوڑ رہے ہیں کیا؟ ہمیں کچھ شرائط چھوڑ رہے ہیں کیا؟ اس کا خیال کریں، یہ چیزوں سے بچیں، اللہ سے ڈرے کہ ہماری نماز میں کچھ غلط ہو رہا ہے کیا. کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی آپ کو معلوم ہے، جب چھینک آتی ہے، یہ جو نیند آنے پر آتا ہے جوائی، اسے بھی ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بہت باریک چیزیں ہیں اس میں. تو اس سے آپ لوگ معلوم کریے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں، آپ لوگ صحیح نماز پڑھ رہے ہو یا نہیں، اور ہماری نماز میں خشوع و خضوع ہے نہیں، یہ معلوم کرے. اور وضو بھی بہت ترتیب سے بنانا ہے. وضو کے دعائیں ہیں، ہر چیز میں دیکھ رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں نا. مجھے بہت بے انتہا خوشی ہو رہی ہے. جس دن میری تعلیم پوری مکمل ہو جائیں گی نا، اس دن آپ سب کو میں روز ایک ایک چیز بہت پیاری بتاتے رہوں گی. ابھی سیکھ رہی ہوں، ابھی مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میں آپ لوگ کو بتاتے رہوں. تو میں بہت سارے بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اپنا وقت ہم پکوان میں، کچھ سینے میں، کچھ دوستوں میں بات کرنے میں، باہر جانے میں اور بہت ساری ایسی چیزوں میں ہم وقت گزار دیتے ہیں. لیکن ایک گھنٹہ، ایک آدھا گھنٹہ اپنے علم سیکھنے کے لیے، اپنے دین کو پہچاننے کے لیے، اپنے دین میں ترقی کرنے کے لیے، ہماری نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے، ہماری قرآن شریف کو تجوید والی بنانے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے. یہ ہمارے لیے، خود کے لیے ہے. کیونکہ دیکھیے یہ دنیا کا ہر رشتہ جھوٹا ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے ہمارے ساتھ. ہماری خبر میں صرف ہماری یہی چیزیں آنے والی ہیں. اور آپ کو کیا کہوں، آج کل جو گھر کا ماحول چل رہے ہیں ہر جگہ، کوئی اولاد کسی کے کام آنے والی نہیں ہے، کوئی شوہر کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. دنیا میں ہم جیتے جی ہم کوئی بات بتاتے ہیں تو ہماری بات کو کیری نہیں کرتے. مرنے کے بعد روز ہم کو یاد کر کے ہمارے لیے کوئی دعا کرتے ہیں کیا؟ قرآن شریف بخشتے ہیں کیا؟ روز ہماری خبر پہ آتے ہیں کیا؟ روز اصالے ثواب کرتے ہیں. اللہ کرے سب کو ایسا کرنے والی نیک اولاد ملے بس. لیکن اب ہم امید نہیں رکھ سکتے کسی سے. اس لیے ہم جب تک زندہ ہے، اللہ پاک نے ہمیں بہت سنہری موقع دیا ہے، بہت گولڈن موقع ملا ہے. یہ جو ہم ہاتھ پیر اچھے ہیں، ہمارے آنکھ اچھے ہیں، ہم زندہ ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو، یہ ٹائم کو، یہ وقت کو مت گنوائیے. گھومنے میں، کھانے میں، پینے میں، بچوں کو سنبھالنے میں، گھر کے ماحول میں کریے، گھر کا بھی، لیکن اپنے لیے ایک گھنٹہ ضرور نکالیے. اپنے قرآن شریف کو صحیح کرنے کے لیے اور اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے وقت ضرور نکالیے. تو امید کرتی ہوں آپ سب کو میری بات کچھ سمجھ میں آئی ہوں گی. تو میں تو بہت خوش ہوں. الحمدللہ مالک کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنی قرآن شریف کو صحیح کروں اور اپنی نماز کو صحیح کروں. ایک ایک چیز بہت بہترین اساتذہ ملی ہے مجھے، بہت بہترین. اللہ پاک انہیں صحت دے، حیات والی زندگی دے. بہت باریکی سے ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھاتی ہیں. تو بس میں سیکھ رہی ہوں. آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میں اچھے سے تجویز کے ساتھ میں پوری قرآن شریف مکمل کروں
اور نماز کو میں اپنی بہترین اور نورانی نماز بناؤں، اور آپ سب بھی ایسے دلچسپی رکھیں اور قرآن شریف سے نماز سے بہت بے انتہا محبت کریں اور سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں۔ دیکھیں ہم سیکھ رہے ہیں، ہم ہی ان خزانوں کو لوٹ لیں گے یہ نہیں ہے، ہم ہمارے گھر والوں کو، اڑوس پڑوس کو، ہمارے رشتہ داروں کو بھی بتانا چاہیے، انہیں بھی سیکھنے کا موقع دینا چاہیے، ان لوگوں کو بھی ایسے معلومات کراتے رہیے۔ بس میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر مسلمان بھائی اور بہن کی، بچوں کی، نوجوانوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، سب کی نماز میں خوشو خضو پیدا ہو جائے، اور نماز کے اندر کیا چیزیں فرض ہے یہ چیزوں کو جان لے، اور قرآن شریف کو تجوید سے پڑھے، ذکر کرنے والے بن جائے، اور اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بہت پیار محبت سے نماز ادا کرنے والے بن جائے، دل سے نماز ادا کرنے والے۔ جب اللہ کو محبت سے جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو دنیا ہمیں کوئی چیز یاد ہی نہیں آ سکتی، بس اللہ کی اگر سچی محبت دل میں آ جائے تو دنیا والے کوئی یاد ہی نہیں آ سکتے۔ بس ایسی محبت کرے، اللہ سے ایسی محبت کرے، اللہ پہ ایسا بھروسہ کرے، اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا میں یاد رکھیں، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ۔